السلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وادوا اذا اؤتمنتم واحفظوا فروجکم وغضوا ابصارکم وکفوا ایدیکم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی اپنے نفس کی طرف سے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو، اور امانت میں خیانت نہ کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو اور اپنے ہاتھوں کو حرام کاموں سے بچا کے رکھو۔ اس حدیث کی پہلی جو جز تھی، پہلا جز تھا اذا اصدقوا اذا حدثتم، اس کی مکمل تشریح کل گزر چکی تھی، اور آج وَأَوْفُوا اِذَا وَعَدْتُمْ سے اس کی تشریح بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو فرمایا وَأَوْفُوا اِذَا وَعَدْتُمْ، جب تم کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ ایفا کرو۔ وعدے کی خلافی کو منافقین کی نشانی قرار دیا گیا ہے دوسری حدیث میں، اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خرید و فروخت کی، تو میری کچھ بقایا رقم جو میں نے ادا کرنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے وہ بقایا رقم ادا کرنے کے لیے آپ سے وعدہ کیا اور جگہ مقرر کی کہ یہاں آپ تشریف فرما ہوں، میں لے کر آتا ہوں۔ گھر جاتے ہوئے کہتے ہیں مجھے یہ بات ہی بھول گئی۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ تو 3 دن کے بعد ان کو یاد آیا، تو واپس جب پلٹے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن تک وہیں رکے رہے، اور یہ نبوت اور رسالت بعثت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے۔ اور وعدے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جو خرید و فروخت میں، کاروبار میں، لین دین میں، آپس کی باتوں میں جو وعدے کیے جاتے ہیں ان وعدوں کو پورا کرنا۔ دوسرا وعدہ وہ ہے جو اللہ کا بندے کے ساتھ، بندے کا اللہ کے ساتھ جو وعدہ ہے۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ جب دنیا کے اندر جائیں گے تو اللہ رب العزت کو اپنا رب مانیں گے، اسی کے کہنے پر چلیں گے، یعنی اللہ کی فرما برداری کا وعدہ، کہ جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی اور دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا، اور ساری زندگی اپنے زندگی کا لائحہ عمل دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا، یہ ایفائے عہد ہے۔ تو فرمایا وَأَوْفُوا اِذَا وَعَدْتُمْ، جب تم وعدہ کرو تو وعدہ ایفا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور باقی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے، تمام امتوں، سابقہ انبیاء اور سابقہ امتوں کے اندر یہ بات تھی کہ اپنے وعدے کی پاسداری کرو، جس طرح وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے۔ اسی طرح وعدے خلافی، امانت میں خیانت، جھوٹ بولنا، یہ دوسری احادیث میں ان صفات کو منافقین کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔
کہ یہ منافقین کے نفاق کی نشانیاں ہیں کہ وعدے خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا اور جھوٹ بولنا۔ آگے فرمایا وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، امانت میں خیانت نہ کرو۔ امانت کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی ایسا خطاب یا کوئی ایسا وعظ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہو اور اس کے اندر یہ بات نہ فرمائی ہو لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے کہ جو امانت دار نہیں، اور اس کا دین مکمل نہیں ہے جو ایفائے عہد نہ کرے۔ اور پھر اس امانت کی بہت سی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہی ہے کہ کوئی شخص نے کوئی چیز کسی کے پاس امانت رکھی، وہ کوئی مال کی صورت میں ہو یا کسی بھی چیز کی صورت میں ہو، تو وہ اس امانت میں خیانت نہ کرے۔ اور دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت ہے، دین کی تمام تر ذمہ داریوں کو پورا کرنا، دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنا، پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا، اس کی تعلیم دینا، یہ ساری کی ساری امانت کی حفاظت میں آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے زندگی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے امانت ہے۔ زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہی ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی کو بسر کرنا اور اتباع رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی گزارنا، یہ زندگی کی جو امانت ہے اس امانت کی حفاظت کی ایک صورت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور صورت کہ جو برکات نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جن لوگوں کے سینے برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منور ہیں، یہ برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امانت ہیں۔ اور ہر وہ شخص، حضرت جی مد ظلہ العالی، حضرت امیر عبد القدیر اعوان مد ظلہ العالی ایک مرتبہ فرما رہے تھے بیان میں کہ ہر وہ شخص کہ جن کے سینے میں برکات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ سینہ امین ہے ان برکات کا، اور اس امانت کی حفاظت یہ ہے کہ ہر اس شخص تک پہنچائیں کہ جو ان برکات سے واقف نہیں ہے، ہر شخص سے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور یہ برکات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سینہ اطہر، مقدس سینہ، ہر قسم کے عیب سے مبرہ و منزہ، مطہر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ مبارک، جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، وہ سینہ مبارک کہ جو تجلیات باری کا برکات نبوت کا منبع و مرکز ہے، وہاں سے یہ برکات مشائخ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے سینوں میں معجزاً ہوتی ہیں، اور پھر پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں سالکین موجود ہیں ان کے سینوں کے اندر پہنچتی ہیں۔ تو جہاں جہاں یہ برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سینوں میں پہنچ رہی ہیں، وہ سینے سارے کے سارے امین ہیں اور برکات ہمارے پاس امانت ہیں۔ اور پھر اس امانت کی پاسداری اور حفاظت یہ ہے کہ اس کو مزید پھیلایا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے، ان کے حقداروں تک پہنچایا جائے۔ تو فرمایا وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ،
کہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم ہمارے پاس امانت ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے یہ امانت زمین و آسمانوں تک کو پیش کی۔ حضرت جی رحمہ اللہ تعالی اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ کا ترجمہ فرماتے تھے کہ یہ معرفت باری اس سے مراد ہے۔ قرآن کریم کا جو مبدأ و مقصد وہ بھی معرفت باری ہی ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، یہ امانت ہم نے زمین و آسمان پر پیش کی، انہوں نے اس بار گراں کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، پھر انسان نے اس امانت کو اٹھایا۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت نے اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کما حقو اس امانت کی یہ پاسداری نہیں کرتا، بڑا ظالم اور جاہل ہے یہ انسان۔ یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برکات نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سارے کے سارے ہمارے پاس امانت ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں امانت کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ بدکاری نہ کرو۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ حضرت مولانا امیر محمد اکرم اعوان رحمہ اللہ تعالی قاسم فیوزات فرمایا کرتے، اکرم و تفاسیر کے اندر انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ ہر وہ کام جو مفضی الی الزنا ہو، ہر وہ کام جو بدکاری کی طرف لے جانے والا ہو، چاہے وہ بد نظری ہو، چاہے وہ کسی غیر محرم خواتین کے ساتھ جو ہے کسی قسم کے رابطے ہوں، یا سوشل میڈیا کا استعمال ہو، یہ سارے کا سارا حرام ہے۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، کیونکہ اس کا نتیجہ ہی بدکاری ہے۔ تو فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ ہر ایسے کام سے بچو جو مفضی الی الزنا ہو، اور یہ جو نگاہوں کی حفاظت ہے، نگاہوں کی برائی جو ہے شروع ہی نگاہوں سے ہوتی ہے۔ بد نظری اگر کی تو اس کا نتیجہ بھی جو ہے وہ بدکاری ہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ساری باتوں سے روک دیا جو بدکاری کی طرف لے جائیں۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو حرام کاموں سے روک کے رکھو۔ چوری ہے، ڈاکہ ہے، قتل و غارت ہے، ہر وہ کام جس سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے، جس طرح دوسری حدیث میں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو فرمایا اپنے ہاتھوں کو حرام کاموں سے بچا کے رکھو، یعنی ہر وہ کام کہ جو اللہ کی نافرمانی میں آتا ہو، اپنے ہاتھوں کو اس سے روک لو۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان تمام زرعی اقوال کے اوپر، زرعی نصح کے اوپر توفیق عمل عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 6 چیزوں کی جو شخص مجھے ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین حق سمجھنے، سمجھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔